الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون وقال الله تبارك وتعالى سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أولم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد۔ قابل قدر ایمانی بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں جا بجا یہ ہدایت فرمائی کہ ہم واقعات و حالات سے فائدہ اٹھایا کریں اور ان سے صحیح نتیجے نکالیں۔ اسباب اور اسباب کے نتائج میں اللہ تعالیٰ نے ایک خاص تعلق پیدا کیا ہے۔ جیسے دواؤں میں اللہ نے ایک خاصیت رکھی ہے، درخت کی پتیوں میں خاصیت رکھی ہے، یہاں تک کہ گھاس پھوس میں بھی خاصیت رکھی ہے۔ اعمال، اخلاق، طرز عمل اور زندگی کے طور و طریق میں اس سے بھی زیادہ طاقتور خاصیتیں ہیں، اس لیے کہ دوائیں، غذائیں، نباتات، جمادات تو انسان کی زندگی کی حفاظت اور انسان کو امراض کی تکلیف سے بچانے کے لیے پیدا کی گئی ہیں۔ زندگی تو اصل چیز ہے، جو واقعات ہمارے ارد گرد گزرتے ہیں ان سے ہمیں سبق لینا چاہیے، اور قرآن مجید میں اس کی نہ صرف ہدایت کی گئی بلکہ سبق نہ لینے پر ناراضگی کا اظہار اور اس بے حسی کی مذمت کی گئی ہے۔ جیسا کہ اللہ تبارک و تعالی نے سورہ یوسف کے اندر بیان فرمایا وَكَأَيٍّ مِّنْ آيَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ، اور آسمان و زمین میں بہت سی نشانیاں ہیں جن پر یہ گزرتے ہیں اور ان سے آنکھیں بند کر کے چلے جاتے ہیں۔ یعنی کتنی نشانیاں ایسی ہیں اس زمین و آسمان میں کہ اس کے پاس سے یہ لوگ منہ پھیر کر گزر جاتے ہیں اور اس سے فائدہ نہیں اٹھاتے ہیں، ان سے کوئی سبق نہیں لیتے۔ اس سے بھی زیادہ سخت الفاظ میں سورہ یونس میں اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمایا وَمَا تُغْنِ الْآيَاتُ وَالنُّذُرُ عَنْ قَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ، جو لوگ ایمان نہیں رکھتے ان کے لیے نشانیاں اور ڈراونے کچھ کام نہیں آتے۔ ایک جگہ یوں فرمایا سنوریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق اولم یکفی بربک انہ علی کل شیء شہید۔ ہم ان قریب ان کو اطراف عالم میں بھی اور خود ان کی ذات میں بھی نشانیاں دکھلائیں گے، یہاں تک کہ ان پر ظاہر ہو جائے گا کہ وہ حق ہے۔ اس وقت کا اہم ترین واقعہ جس کی طرف خاص طور پر ہم ہندوستانی مسلمانوں کی توجہ ہونی چاہیے وہ روزمرہ کے فسادات ہیں۔ یہ فسادات کیوں ہوتے ہیں؟ کیا یہ محض اتفاقی واقعے ہیں یا یہ مسلمانوں کی تقدیر بن گئے ہیں؟ اس میں کچھ ہماری کوتاہی، ہمارے طرز عمل کو بھی دخل ہے، اور اس سے کچھ ہم پر بھی ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں، ہمارے اوپر بھی ذمہ داری ہوتی ہے، یا صرف حکومت اور انتظامی عملے ہی پر ذمہ داری عائد ہوتی ہے؟ یہ مسئلہ تمام مسائل میں اس وقت سب سے زیادہ قابل غور ہے۔ اگرچہ اپنے میں یہ کوئی بڑا مجمع نہیں، لیکن آپ حضرات اپنی ثقافتی، اپنی ذہنی سطح، اپنی ذہنی کوالٹی کے لحاظ سے بہت اہم ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ جو بات اس مختصر جماعت کے سامنے کہی جا سکتی ہے وہ بعض اوقات بڑے مجمع میں کہی جانے والی بات سے بھی زیادہ قیمتی ہو سکتی ہے۔ مسلمانوں کی ذمہ داریاں، مسلمانوں کا پہلا فرض تو یہ ہے کہ وہ جہاں بھی، جس ملک میں بھی، جس خطے میں بھی، جس شہر اور جس قریے میں بھی ہوں، وہاں وہ
اولاً اپنے ہم وطنوں کو اللہ کی اس نعمت یعنی دین حق میں شریک کرنے کی کوشش کریں جو اللہ نے ان کو عطا کی ہے، اور ان کو اس کی فکر رہے۔ یہ فکر سب سے زیادہ پیغمبروں کو رہا کرتی تھی، یہاں تک کہ اللہ نے بار بار رسول کو تسکین دی اور یوں فرمایا لعلک باقع نفسک الا یکونوا مؤمنین، اے پیغمبر شاید تم اس رنج سے کہ یہ لوگ ایمان نہیں لاتے اپنے آپ کو ہلاک کر دو گے۔ اس کے بعد درجہ بدرجہ جن لوگوں کو ان سے زیادہ مناسبت ہوتی ہے ان کے اندر یہ فکر زیادہ ہوتی ہے۔ تو پہلا درجہ تو یہ ہے کہ مسلمان جس ملک میں بھی رہے وہاں ہدایت کو عام کرے، اور اللہ تعالیٰ نے ان پر جو احسان فرمایا ہے، ان کو جو ہدایت دی ہے، ان کو جو روشنی عطا فرمائی ہے، اس روشنی کو زیادہ سے زیادہ پھیلائے۔ سارا قرآن کریم اس سے بھرا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو اس کا ذمہ دار قرار دیا۔ اور دوسرا فرض مسلمانوں کا جو ہے ازروئے دین انسانیت اور عقل سلیم ہم پر عائد ہوتا ہے۔ ازروئے دین انسانیت اور عقل سلیم ہم پر عائد ہوتا ہے، وہ یہ ہے کہ ہم اپنا تعارف کرائیں کہ ہم کس دین کے ماننے والے ہیں، کن اصولوں کو ہم تسلیم کرتے ہیں، ہماری زندگی کن چیزوں کی پابند ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم اپنے اخلاق سے، اپنے کردار سے لوگوں کو مانوس اور قریب کریں، لوگوں کو اس کے دین کے مطالعے پر آمادہ کریں جس دین کے ہم پابند ہیں، جس دین کے ہم پیروار ہیں۔ اس دین کے بارے میں ان میں تجسس پیدا ہو، یہ کس طرح کے لوگ ہیں، یہ کس دین کو مانتے ہیں۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ کسی کو تکلیف نہیں پہنچاتے، یہ کسی کو پریشان نہیں کرتے، ہر ایک کے خیر خواہ ہیں۔ یہ دولت ہی کو سب کچھ نہیں سمجھتے، ان کے نزدیک کچھ اور حقائق ہیں، کچھ اور وائلس ہیں، کچھ اور آئیڈیل ہیں۔ یہ کس طرح کے لوگ ہیں جن کو دولت کی بڑی سے بڑی مقدار خرید نہیں سکتی، ان کو اپنے اصول سے ہٹا نہیں سکتی، ان کو ظلم پر آمادہ نہیں کر سکتی۔ کیا ان کے سامنے کوئی اور عالم ہے جو ہماری نگاہوں سے اوجھل ہے، ہماری نگاہوں سے دور ہے؟ ذہن پر چوٹ لگانے والی بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو بعض اوقات آدمی کی زندگی اور خیالات میں انقلاب پیدا کر دیتی ہیں۔ صرف اللہ تبارک و تعالی نے ایک جملے کا ہدایت کا سبب بنا دیا۔ جبار بن سلمہ رحمہ اللہ، جبار بن سلمہ رضی اللہ عنہ ایک صحابی تھے، وہ اسلام لائے۔ ان سے کسی نے کہا کہ آپ کیسے اسلام لے کر آ گئے؟ آپ تو اپنے مذہب میں بڑے سخت تھے، بڑے متشدد تھے۔ انہوں نے کہا کہ ایک فقرہ، ایک جملہ، ایک لفظ اس کا سبب بن گیا۔ واقعہ پیش آیا کہ میں نے ایک مسلمان یعنی عامر بن فہیرہ صحابی رسول ہیں، ان کو نیزہ مارا، اور وہ نیزہ ایک پہلو سے گھس کر دوسرے پہلو سے نکل گیا، اور وہ تڑپ کر گر گئے۔ زمین پر گرتے گرتے، جان دیتے دیتے ان کی زبان سے ایک جملہ نکلا، اور وہی جملہ ہے، وہی لفظ ہے، وہی کلام ہے جو مجھے اسلام کی طرف کھینچ کر لایا۔ انہوں نے کہا رب کعبہ کی قسم میں تو کامیاب ہو گیا۔ میں نے سوچا کہ کامیابی کسے کہتے ہیں، کیا کامیابی کے دو معیار ہیں؟ میں دیکھ رہا ہوں کہ ایک شخص جاکنی کے عالم میں گرتا ہے، تھوڑی دیر میں وہ دنیا کی ہر لذت سے محروم ہو جائے گا۔ وہ جانتا ہے کہ اس کی بیوی بیوہ ہو جائے گی، اس کے بچے یتیم ہو جائیں گے، پھر کس چیز کو دیکھ کر وہ کہتا ہے کہ میں کامیاب ہو گیا؟ میرے دل میں ایک خلش پیدا ہو گئی کہ معلوم کرنا چاہیے کہ مسلمان کامیاب کس کو کہتے ہیں۔ میں نے دیکھا کہ تمام دنیا کی ناکامیاں اس کے لیے جمع ہو گئیں، اور اس نے ہر چیز سے ہاتھ دھو لیا، مگر وہ ایسے وقت میں جب کوئی جھوٹ بول نہیں سکتا کہتا ہے کہ میں کامیاب ہو گیا۔ مرتے وقت عام طور پر کوئی جھوٹ نہیں بولتا، اور عرب تو زندہ رہ کر بھی جھوٹ نہیں بولتے تھے۔ میں نے لوگوں سے کہا کہ اس
نے کیا دیکھ کر کہا میں کامیاب ہو گیا؟ انہوں نے کہا کہ تم نہیں جانتے، اس کو خوشی تھی کہ میں نے حق کے لیے جان دی۔ یہ مسلمان اللہ پر یقین رکھتے ہیں، اللہ پر بھروسہ رکھتے ہیں اور جانتے ہیں کہ جو شہید ہوتے ہیں وہ جنت میں جاتے ہیں۔ اس زخمی مسلمان نے کچھ دیکھا ہوگا، جنت دیکھی ہوگی، اور یہ یقین اس کے دل میں بیٹھا ہوگا کہ میں شہید ہو جاؤں گا تو جنت میں جاؤں گا۔ تو اس نے کہا کہ میں کامیاب ہو گیا۔ کہنے لگے کہ اس جملے نے میرے دل کو پکڑ لیا اور کھینچ کر دائرہ اسلام میں لے آیا۔ حضرات، میں نے جو واقعہ سنایا یہ بہت آخری درجے کا واقعہ۔ میں یہ نہیں کہتا کہ ہر مسلمان اس کا مظاہرہ کر سکتا ہے اور کرنا چاہیے، البتہ مسلمانوں کا طرز زندگی ضرور ایسا ہونا چاہیے تھا کہ پڑوسیوں کو اور اس ملک کی دوسری آبادی کو وہ یہ سوچنے پر آمادہ کریں، مجبور کریں کہ کیسے لوگ ہیں۔ کیا یہ پیسے کی قیمت نہیں جانتے؟ یہ نہیں جانتے کہ پیسے سے آدمی عیش و راحت، عزت و طاقت کے کیسے سامان خرید سکتا ہے؟ کیا یہ نہیں جانتے کہ جھوٹ بولنے سے بعض مرتبہ کتنا فائدہ ہوتا ہے؟ یہ نہیں سمجھتے کہ بڑی عمدہ کوٹھیوں میں بڑے بینک بیلنس کے ساتھ آدمی کس طرح عیش و راحت سے رہ سکتا ہے؟ پھر یہ ان چیزوں کے پیچھے کیوں نہیں دوڑتے جن کے پیچھے ہم دوڑتے ہیں؟ جو چیزیں ہمیں خرید لیتی ہیں وہ چیزیں انہیں کیوں نہیں خریدتی؟ صلح حدیبیہ کے بعد اسلام کی طرف کثرت سے پیش رفت کی وجہ، کاش ہماری زندگی ایسی ہوتی جو لوگوں کو اسلام کی طرف کھینچتی، اسلام کی طرف بلاتی۔ میں مثال کے طور پر کہتا ہوں، یہ اہل علم کے لیے ایک سوال ہے، کیا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم 13 سال تک مکہ معظمہ میں اسلام کی طرف دعوت دیتے رہے، اپنی ان تمام خصوصیات اور برکتوں کے ساتھ جو آپ کا حصہ تھی؟ اللہ کی پوری مدد، پوری تائید آپ کے ساتھ تھی، قرآن شریف نازل ہو رہا تھا، اور 10 سال مدینے میں آپ نے دعوت دی۔ کل 23 سال ہوئے، لیکن صلح حدیبیہ ہے 6 ہجری میں، ہجرت کے 6 سال، اور مکہ 8 ہجری میں فتح ہوا ہے۔ امام زہری جو بہت بڑے جلیل القدر تابعی اور امام ہیں، کہتے ہیں کہ 2-2.5 سال میں جتنی تعداد میں لوگ مسلمان ہوئے ہیں، پورے 20-21 سال میں اس قدر لوگ مسلمان نہیں ہوئے۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا بات ہے؟ وہی اللہ کے رسول ہیں، وہی قرآن ہے، وہی صحابہ ہیں، وہی کتاب ہے، وہی معجزات ہیں، وہی تاثیر ہے، وہی صحبت کی برکت ہے، لیکن 2-2.5 سال میں جیسے معلوم ہوتا ہے پشتہ ٹوٹ گیا ہو یا تسبیح کی لڑی کا دھاگا ٹوٹ گیا ہو، تسبیح کے دانے بکھر گئے ہوں۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ صلح حدیبیہ نے موقع دیا کہ عرب آزادانہ مدینہ آئے جائیں اور مسلمانوں کی زندگی دیکھیں۔ اب تک ایک دیوار کھڑی تھی، اسلام اور کفر کے درمیان، اور لڑائیاں ہو رہی تھی۔ غیر مسلم مدینے میں آتے ڈرتے تھے، کانپتے تھے، تھر تھر کانپنے لگتے تھے۔ اب مسلمان ادھر گئے، غیر مسلم ادھر گئے۔ ان کو مسلمانوں کو دیکھنے کا یا میدان جنگ میں موقع ملتا تھا یا پھر سفر وغیرہ میں کہیں ساتھ ہو جائے، وہ بھی کم۔ لیکن صلح حدیبیہ کی ایک شرط یہ بھی تھی کہ مکے کا جو آدمی چاہے مدینے میں بے خطر آئے، بے خوف آئے، اور جو مسلمان چاہے بے خطر مکہ چلا جائے، بے خوف مکہ چلا جائے۔ ملنے جلنے کی پوری آزادی ہے، کوئی کسی پر ہاتھ نہیں اٹھا سکتا۔ بس پھر کیا تھا کہ مکے کے لوگ اپنے عزیزوں سے ملنے مدینہ آئے تو دیکھا کہ ان کی زندگیاں بدل گئیں، ان کے اندر تبدیلیاں آ گئیں۔ ہم سب ایک ہی زبان بولتے ہیں، ایک ہی خاندان کے ہیں، ایک ہی نسل کے لوگ ہیں، ایک ہی باپ کی اولاد ہیں، ایک ہی لباس پہنتے ہیں، ایک ہی خوراک ہے۔ پھر کیا بات ہے کہ ان کے اخلاق ہم سے مختلف ہیں، ان کا معاملہ، ان کا طرز گفتگو ہم سے مختلف ہے۔ ہم ان کے یہاں مہمان رہتے ہیں، حالانکہ ہم ان کے مذہب کے نہیں، تو یہ اپنے بچوں کو بھوکا رکھ کر ہمیں کھلاتے ہیں۔ یہ پہلے ہماری خبر لیتے ہیں، پھر اپنے گھر والوں کی خبر لیتے ہیں۔ ہمیں پہلے آرام سے سلاتے ہیں، پھر خود سوتے ہیں۔ انہوں نے نہ کبھی ہمارا مذاق اڑایا، نہ ہم پر کبھی کوئی
जुमला कसा हम ये भी देखते हैं कि अपने कामों में बड़े मुस्तैद हैं। ये नहीं कि इस्लाम लाने के बाद ये कामिल हो गए, वो नमाज के वक्त नमाज पढ़ते हैं और काम के वक्त काम करते हैं, और अपने बाल बच्चों के साथ भी इनका बड़ा अच्छा बर्ताव है, सब इनसे खुश हैं। ये फ़र्क कहाँ से आया? मालूम हुआ कि ये फ़र्क इस्लाम ने पैदा किया। अब इनको इस्लाम पर गौर करने का मौका मिला और वह इस्लाम की तरफ खींचने लगे। हजारों हजार आदमी मुसलमान हुए। इमाम ज़ुहरी से बढ़कर मुअतबर कौन हो सकता है? हदीस की रिवायत के बड़े हिस्से बड़ा हिस्से का दारो मदार इन पर है। वो खुद कहते हैं कि अरबों को इस अरसे में मुसलमानों से मिलने का मौका मिला, उन्होंने मुसलमानों को करीब से देखा, इससे इस्लाम ने उनके दिल में घर कर लिया और अपना आशिक बना लिया। अहले वतन के दरमियान मुसलमानों की शनाख्त। अब आप बताइए कि किसी मुल्क में मुसलमान 1000 साल से हो और वो मुसलमान न अपना तारुफ करा सके, न उनको मुतासिर करा सके, तो बताइए कि कोताही नहीं तो फिर और क्या है? असल बात यह है कि हमारे अखलाक की खुशबू हमारे हम वतनों को नहीं पहुँच सकी। उन्होंने हमको सियासी मैदान में देखा या इंतखाबी मार्के इलेक्शन के मैदान में हमको आजमाया या तिजारत के मुकाबले में हमको देखा, मस्जिदों में आते नहीं, उन्होंने हमको मामलात में नहीं परखा। मेरे भाइयों, ज़रूरत है इस बात की कि हमको चाहिए कि हम अपने हम वतनों को अपने अखलाक से, अपने किरदार से मुतासिर कराएं और उन्हें बताएं कि मज़हब इस्लाम तो वो मज़हब है जो सच्चा है, जो हक़ पर है। इसके अलावा तमाम मज़ाहिब दुनिया के जितने भी हैं वो सब हेज हैं। और मज़हब इस्लाम के बारे में तो खुद अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मुक़द्दस के अंदर यूँ इरशाद फरमाया, अल्लाह बयान फरमाता है, इन्ना दीना इंदल्लाहिल इस्लाम, अगर कोई दीन है तो वो इस्लाम है। इसके अलावा तमाम मज़ाहिब एक तरफ हैं। इसी वजह से हमें ज़रूरत है कि हम अपने अखलाक से अपने हमवतनों को, अपने पड़ोसियों को, अपनी बिरादरी को समझाएं और बताएं कि मज़हब इस्लाम तो वो मज़हब है कि आपस में मोहब्बत सिखाता है, आपस में प्यार सिखाता है, आपस में उल्फत सिखाता है, मुंतशिर होना नहीं सिखाता, फिरकों में बंटना नहीं सिखाता, बल्कि आपस में प्यार और उल्फत सिखाता है। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करिए, अल्लाह तबारक व तआला आपस में इत्तिहाद पैदा फरमाए और इत्तिफाक पैदा फरमाए, शरीयत के मुताबिक जिंदगी गुजारने वाला बनाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।